ایک بات نجیب دوخانی صاحب نے جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے کی تھی، یہ شخص بے وقوف ہے، اپنے گھر کی کتابوں کو نہیں دیکھتا، عملیات یہ مسلمانوں کی منفعت کے لیے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اور جواہر خمسہ میں بھی میں جواب دے چکا ہوں، کہیں بھی سفر کو منحوس مہینہ قرار نہیں دیا گیا۔ لوگوں کے توہمات ضرور ہیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے اوراد میں لکھا ہے، انہوں نے بھی جو یہ بات لکھی ہے، آخر میں نتیجہ یہی نکالا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر آفتوں سے محفوظ رکھے گا، پورا سال۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کے توہمات پر ایک وظیفہ بتلایا، ایک عمل بتلایا، اور اس نے صاحب کتاب کا عقیدہ بنا دیا، اور اس کا سارا غصہ پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر نکالا کہ اگر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا انتقال سفر میں ہوا، تو پھر اللہ کا عذاب کون سی مصیبت تھی جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے سر پہ اتری، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک عمل پیش کر دیتا ہوں، یہ عمل اگرچہ سخت ہے لیکن نجیب دوخانی صاحب کے جواب میں یہ بات میں کر رہا ہوں۔ تھانوی صاحب ایک بڑا حیران کن عمل بتلاتے ہیں، صفحہ نمبر 18 اور 19 کے اوپر، یہی اعمال قرآنی، کیا کہتے ہیں کہ اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ آیات ہیں، ان آیتوں کو لکھ کر ولادت کی آسانی کے لیے بائیں ران میں باندھ دے، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے ولادت ہوگی، مگر بعد ولادت تعویذ کو فوراً کھول دینا چاہیے۔ یہاں تک تو ایک بات، اور اسی عورت کے سر کے بال کی دھونی، کون سی عورت؟ جس کو بچہ جننے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اسی عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔ مقام خاص سمجھ گئے ہوں گے آپ، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کون سی قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے عمل، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص میں دینا مفید ولادت ہے؟ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر یہ اس عمل کو مانتے ہیں تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ تھانوی صاحب نے جو یہ عمل بتلایا ہے، تھانوی صاحب پیدا ہوتے وقت مشکلات پیدا کر رہے تھے، ظاہر ہے تھانوی صاحب کا ابا نامرد تھا، ان کی اماں ایک مجذوب کے پاس چلی گئی، ان کو پہلے ہی اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا، مجذوب نے یہ کہا ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا۔ اب ظاہر ہے تھانوی صاحب بہر آنے میں مشکلات کا شکار تھے، اولاد پہلے نہیں ہو رہی تھی، جب مجذوب کے پاس گئے ایک تیرا ایک میرا والا یہ معاملہ ہوا، یہ ڈیل ہو گئی، اب تھانوی صاحب بہر آنے میں مشکلات کا شکار ہیں، بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کو اسی انداز میں جواب دے رہا ہوں۔ اس وقت پھر کیا کیا گیا؟ عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص میں دے دی گئی، تھانوی صاحب پھر بڑے آرام سے بہر آ گئے۔ نجیب دوخانی صاحب اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں بھی آتی ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، اس طرح چولیاں نہ مارا کریں۔ یہ صفحہ نمبر 18 اور 19 کے اوپر یہ عمل لکھا ہوا ہے، اسی عورت کے سر کے بال کی دھونی مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔ میرے خیال سے وہابی دوخانی فرقہ کی خواتین کو یہ عمل کرایا جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ اب تھانوی صاحب کے اعمال وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ ان پہ عمل نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چند عملیات میں نے رکھے ہیں، نہ تو ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، نہ ان کی سند پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اب جادو کے طریقے، غیر شرعی اعمال، ان کی ترویج کرنے والے، لوگوں کو درس دینے والے، وظائف بتلانے والے، یہ اعمال بتلانے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ دین کے ٹھیکیدار، چیمپئن وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، کوئی عام مولوی نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، یہ اعمال قرآنی، نام اس کا دیکھ لیں، اور بیچ میں اعمال کیسے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات، عملیات میں نے پیش کیے ہیں، امید ہے نجیب دوخانی صاحب کو افاقہ ہوگا۔